میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میں جب چاہوں تو میں دیدار کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 راتوں کے اندر۔ میں نے پھر وہ جو کتاب لکھی تو الحمدللہ وہ 3 مہینے کے اندر وہ 220 پیجز کی کتاب ہے، وہ پھر آرمی نے پرنٹ کیا اس کو۔ آئی ہیو ریٹن مور دین 275 بکس۔ جو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے بیماریوں میں وہ الحمدللہ میں دم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری پارٹی پاور میں آ جائے تو ہم عمران کو آفر کریں کہ وہ ہمارا پرائم منسٹر بن جائے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، اس نے کہا میری دل کی بات کی، تو ہم انشاءاللہ عمران خان کو کہیں گے کہ آپ آؤ، یو آر آر پرائم منسٹر، تو وہ اور ہم اس کے کارندے ہو جائیں گے۔ میرے منہ سے نکلا کہ عمران بھائی آپ 15-16 سال جو ہے نا اسی طرح تگ و دو کرو گے، محنت کرو گے اور پھر انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر آپ نے صحیح معنوں میں آپ نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ آج نیز کے لیے تو میرا دل جو ہے نا دھڑک رہا ہے۔ علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سماج نیوز۔ سماج نیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں۔ اگر میں ان کا تعارف شروع کروا دوں تو میرے خیال سے کہ یہ پورا پروگرام جو ان کے تعارف میں ہی گزر جائے گا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریٹائرڈ کرنل سید محمد علی بادشاہ صاحب، اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور آج ہم ان کے جتنے بھی چھپے راز ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کرم نوازی ہیں۔ کرنل صاحب، آپ کو ویسے ہی کرنل کہا جاتا ہے یا واقعی کرنل تھے؟ نہیں، میں تو کرنل ریٹائر ہوا آرمی سے، لیکن میرا الحمدللہ تقریباً 30-35 سال سے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ ویسے بھی میں نام کرنل بادشاہ کے نام سے مشہور ہوں، اور میں نے تقریباً کوئی 10 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ قیامت والے دن بھی مجھے کرنل بادشاہ کر کے بلایا جائے۔ بادشاہ کیوں؟ بادشاہ اس لیے کہ ہم لوگ کا خیل سید ہیں، اور یہاں پر ایک کسٹم ہے، ایک روایت ہے کہ جو لوگ ادھر شادی کرتے ہیں ان کے بچے تو بادشاہ لکھ سکتے ہیں ساتھ، جو سید ہے، لیکن جو باہر شادی کرتے ہیں وہ 40 دن کے اندر اندر دلہن کو ادھر لانا پڑتا ہے۔ اور ہاں، تو پھر وہ کاکا سے میں جب حاضری دیتے تو وہ پھر باقاعدہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور وہ پھر الحمدللہ لکھ سکتے ہیں بادشاہ۔ اچھا، ریٹائرمنٹ کو کتنا عرصہ ہوا؟ ریٹائرمنٹ کو یہ میرے 24واں سال جا رہا ہے، لیکن بادشاہ کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ ہمارے والد اللہ تعالیٰ بخشے ان کو جنرل ریٹائر ہوئے تھے، کاکا صاحب کے 2 جرنیل ہیں، ایک میرے والد صاحب تھے جنرل RGLG بادشاہ، رضوان گل بادشاہ، اور ایک میری چھوٹی بہن جنرل شاہدہ بادشاہ، اس وقت وہ امریکہ میں PhD کر رہی ہیں۔ تو میرے والد جب میجر تھے انگلینڈ میں، ہم ان کے ساتھ 1956 میں گئے تھے، اور اس وقت وہ صرف RG لکھتے تھے، تو GSQ نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ پورا نام آپ RGLG بادشاہ کیوں نہیں لکھتے، تو وہ پھر اس کے بعد پھر وہ بھی پورا نام لکھنے لگے، تو میرے والد RG کے نام سے بھی مشہور ہے بادشاہ۔ تو یہ بادشاہ سلسلہ اس زمانے سے چلا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، روحانی سلسلہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا روحانی گھرانہ ہے آپ کا، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ روحانیت ہے آپ کے اندر بھی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ بچپن سے چونکہ ہمارے خون میں تو ہے، کاکا سے ہماری جو لڑی ہے وہ حضرت زین العابدین سے ملتی ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ وہ خون میں تو ہے۔ میرے اوپر ذاتی چاروں سلسلے میں ملے ہوئے ہیں، لیکن میرے اوپر ذاتی طور پہ قادریہ سلسلہ زیادہ اثر انداز ہے، اور بچپن سے اثرات میں محسوس کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب موقع دیا، میں نے آج سے کوئی 31-32 سال پہلے جو پہلی کتاب لکھی دا پریشس پریویلیج، یعنی قیمتی اثاثہ، کلمہ طیبہ کے اوپر، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں زیادہ یہ دریچے کھلے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسی کیا وجہ تھی جس سے دریچے کھلے؟ ایسی کیا مطلب اس کے اندر آپ کو کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی اٹریکٹیو ہوتا ہے، کچھ ایک چیز ہے جو کلک کر جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو کلک کر گئی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ تو مجھے بچپن سے پیار تھا۔ 18 سال کی عمر تک میں جب ان کا نام لیتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی اور لائٹ کبھی کبھی نظر آتی تھی، بلکہ کپتانی تک میرے لوگوں سے لڑائی بھی کی ہے کہ بھائی آپ نے حضرت علی کا نام کیوں لیا، آپ کا وضو نہیں ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ، اور تقریباً میں 5.25 سال کی عمر میں تھا تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ ٹوٹل 29 دفعہ ہوا ہے۔ تو بلکہ میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میں جب چاہوں تو میں دیدار کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 راتوں کے اندر اندر۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ وہ جو کتاب ہے وہ بھی میں نے نہج البلاغہ پڑھا، اسی نے مجھے صحیح چارج کیا،
اور میں نے پھر اس کتاب میں حضرت علی کی ایک سینگ کوٹ کی ہے کہ او ای پیپل ونس یو سٹ ٹوگیدر یو ٹاک سو فورسفلی دیٹ یو کین بریک ہارٹ اسٹونس بٹ ونس یو اٹ کمس ٹو ایکشن یو ایکٹ سو ٹیمرسلی دیٹ یو ٹیمپ یور اینیمی ٹو اٹیک یو آفن اینڈ آفن. اور ایک میں نے اپنے والد صاحب کی ایک سینگ اس میں نقل کی ہے کہ بٹوین دا لٹل تھنگس which you do not want to do and the bigger things which you cannot do, there is danger that you will end up doing nothing appreciable at all. Therefore, get going and start with the little things in life which will gradually and automatically take you to doing bigger and bigger things. تو وہ جو کتاب ہے. اچھا آپ نے ابھی تک کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کیا آپ کی کتابیں ساری کی ساری انگلش میں ہی ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں نے 200 آئی ہیو ریٹن مور دین 275 بکس اینڈ آرٹیکل اور یہ ساری انگریزی میں کیونکہ بچپن میں انگلینڈ میں پڑھا. کیوں اردو اچھی نہیں لگتی تھی یا کیا سمجھتے ہیں اردو پڑھنے والے کو پڑھانا نہیں چاہ رہے؟ نہیں میں اردو تو خیر ابھی میری تو زبان کے گرے کھلے ہیں اردو میں کیونکہ میں پشتو میں بھی میری پشتو بھی کمزور ہے اور اردو بھی. لیکن یہ کہ جوانوں نے مجھے مجبور کیا کہتے ہیں سر آپ بڑے ظلم کر رہے ہیں افسروں کو تو آپ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے. تو پھر ان کی وجہ سے میں نے اردو میں بھی شروع کیا. اردو میں آہستہ آہستہ میرے گرے کھلے. اردو میں بھی کتنی کتابیں ماشاء اللہ؟ انہیں اردو میں لکھی نہیں ہے لیکن اردو میں لیکچر دیتا ہوں اور ان کے ترجمہ میں نے خود چند کا کیا ہے. تو لیکن وہ جو ترجمے بات وہ نہیں بنتی ہے. مثال کے طور پر if I have to tell کہ in the vastness of space and immensity of time it gives me great joy to realize that we are اشرف المخلوقات the best of creation. تو اب اس کو کس طرح آپ وہ کریں گے؟ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو وہ انگریزی میں ساری بات بنتی ہے. یا اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام از اے نیچرل انسٹنکٹیو ریلیجن آف آل مین کائنڈ, اٹ از انگراسڈ ان آور ہارٹس, وی شوڈ ناٹ سپریس اٹ ود آور پریجوڈیشل تھنکنگ اینڈ ویل گیٹ این انسٹنٹ آنسر. تو وہ اپنی انگریزی میں اس کی اپنی وہ ہے اور اردو میں پھر میں ٹوٹی پوٹی کوشش کرتا ہوں. تو لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پہلی جو کتاب ہے کلمہ طیبہ کے اوپر تو وہ خاطر غزنوی لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو ترجمے کی. ہاں البتہ سندھی میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا اور وہ بہت افیکٹو ترجمہ اس نے کیا ہے لیکن وہ ابھی تک پرنٹ نہیں ہوا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو پرنٹ کروں. اردو میں خاطر غزنوی صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشے, انہوں نے کوشش کی, کوئی 3 صفحے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کرن صاحب مجھے معاف کریں میں یہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ بہت مشکل کام ہے, اس میں سب سے سیر فہرست جو ہے نا وہ تقویٰ ہے. جب تک تقویٰ آپ میں نہ ہو تو وہ آپ نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتے, اس کے روح آپ نہیں, اس کے روح تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ 3 صفحے انہوں نے بڑے اچھے ٹرانسلیٹ کیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا انشاءاللہ لوگوں کی مدد سے. اردو تو میری کمزور ہے لیکن میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا اس طرح کریں گے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں کس طرح کی بکس جو ہے وہ آنی چاہیے مارکیٹ میں؟ اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں ایک ضروری نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے وہ نہج البلاغہ پڑھا تو اس نے مجھے صحیح معنوں میں چارج کیا. میں نے پھر وہ جو کتاب لکھی تو الحمدللہ وہ 3 مہینے کے اندر وہ 220 پیجز کی کتاب ہے وہ پھر آرمی نے پرنٹ کیا اس کو اور 3 پرنٹنگز اس کی ہو چکی, لاکھوں کی تعداد میں. لوگ باہر ملک بھی لے گئے, پاکستان میں بھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے. اس میں چارٹس ہیں, 7 چارٹس ہیں. 2 چارٹس ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میں نے ایک درود پاک کے اوپر ایک ایکویشن ڈیولپ کیا ہے, وہ بہت لوگوں نے پسند کیا ہے, ٹیکنیکل تھوڑا سا. اور اس کے بعد 5 چارٹس ہیں. پہلا چارٹ ہے دی ایکویشن آف اسلام ہے. پھر تل کا حدود اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے ان کو کس طرح پاسداری کرنی چاہیے. پھر شیطان کے ہمارے اوپر جو چاروں طرف سے حملے آ رہے ہیں وہ کس طرح ہم اپنے آپ کو ان حملوں سے بچائیں. پھر یہ کہ جو ہے جو 24 گھنٹے ہم زندگی گزار رہے ہیں اسلام کے وہ ہم کس طرح زندگی گزارے. لیٹ اٹ بی نون دیٹ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول از گوئنگ ٹو بیکم دا ڈیسائڈنگ فیکٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اس کے اوپر میں نے کیا ہے. اور 5واں چارٹ ہے کنفلکٹنگ ٹینڈنسیز ہے. تو یہ کنفلکٹنگ ٹینڈنسیز چونکہ میں ایئر ڈیفنس کا آفسر ہوں اس میں کنفلکٹنگ ٹینڈنسیز آتی ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک چارٹ بنایا, وہ بھی بڑا لوگوں نے پسند کیا ہے. تو اس قسم کے اس کے اندر ہے, خاص کر کے یہ جو ایکویژن ہے درود پاک کا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. پیوستر شجر سے امید بہار تک, جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو وہ ہمارا وہ جو حساب کتاب ہے وہ شروع نہیں ہوتا. تو وہ انشاءاللہ
زندگی ہوئی تو کسی دن میں آپ کو اس کا ریفلیکشن دکھاؤں گا. لیکن اچھا، یہ جو آپ کی بکس ہے وہ اویلیبل کہاں ہے؟ اگر کوئی ناظرین وہ خریدنا چاہیں تو کیسے ان کو اویلیبل ہے؟ ہاں، یہ سمجھ لو میری کمزوری ہے. میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ میں اتنے زیادہ چیزوں میں انوالو ہوں، میں دم بھی کرتا ہوں، لوگوں کی دعائیں بھی کرتا ہوں، باہر ملکوں میں بھی لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ ہیں. میرا دم بڑا الحمدللہ ٹیلی فون کے اوپر بھی بڑا افیکٹو ہے. بڑے جو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے بیماریوں میں وہ الحمدللہ میرے دم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. اچھا، FDF کیا ہے یہ؟ ہاں، FDF کا معنی ہے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ. یہ ایک پارٹی ہے جو ہمارا جو کورس ہے آرمی PMA سے جو ہم پاس آؤٹ ہوئے ہیں، ہمارے تو اس کو کورس میٹ کہتے ہیں. ہم کورس میٹوں نے، میجورٹی آف کورس میٹس نے یہ FDF پارٹی ہم لوگوں نے بنائی ہے. اور ہمارے جو لیڈر ہے اس کو میں لیڈر کہتا ہوں، باقی لوگ تو چیئرمین کہتے ہیں. اس کا نام ہے کرنل جاوید مصطفیٰ. تو میں نے پوری دنیا میں آئی سین دا مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں. پوری دنیا میں نے 27-28 ملک دیکھے ہیں. اور پاکستان آرمی میں میرے والد بھی جنرل تھے، سارے رشتہ دار آرمی نیوی ایئر فورس میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو افسر ہے کرنل جاوید مصطفیٰ بڑی زبردست آدمی ہے. اور اس میں جو کوالٹیز اللہ نے دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے. یہ خود جیلم کے رہنے والے ہیں اور لاہور میں رہتے ہیں. آپ اس پارٹی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں اس پارٹی میں آئی ایم دی پریزیڈنٹ آف ریلیجیس افیئرز. تو اس دن میں کسی کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا ہم پولیس والوں کو اس طرح ٹھیک کریں گے اور ان کو عزت دیں گے، ان کو پیار دیں گے، کیونکہ پولیس والوں کے ساتھ بہت سر تو سبھی کہتے ہیں، لیکن پھر جب اقتدار ملتا ہے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ناظرین، ہم اور بھی سوالات کریں گے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. ناظرین، سوالات ہو رہے ہیں ہمارے کرنل بادشاہ صاحب سے. اور سوال ہمارا یہ تھا کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اقتدار سے پہلے بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ الحمدللہ ہم اقتدار کے لیے پاور نہیں لے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ کایا پلٹ لیں انسان، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے برکت کی وجہ سے بنا ہے. اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں، میں نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. ادروائز میں تو جتنا مرضی سیٹل ہو سکتا ہوں، ابھی بھی پہلے بھی ہو سکتا تھا، بلکہ مجھے کینیڈا میں جاب بھی مل گیا تھا. لیکن اس وقت مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر برکتیں رحمتیں جو ہے نا وہ برس رہی ہیں. تو یہاں کا جو غریب طبقہ ہے ان کو دیکھ کر سچی بات ہے میرا دل بہت زیادہ اداس اور خفا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ FDF کے توسط سے ہم ان کا کایا پلٹ لیں. اور یہ ملک جو ہے ہر قسم کے دولت سے مالا مال ہے، اور لوگ بیچارے جو ہے نا وہ صحیح پیس رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بہت ظلم کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے برکتیں نہیں آ رہی ہیں، برکتوں نزول بند ہے. اور میں تو چونکہ روحانی کھاتے میں بھی تھوڑا بہت نظر رکھتا ہوں. یقین کرے کہ رحمتیں نہیں آ رہی. یہ جو بارشیں ہو جاتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. یا کوئی بچہ اگر ادھر پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ادروائز ہمارے کرتوت جو ہے نا وہ بالکل یہ نہیں اجازت دیتے کہ کسی قسم کی بھی ہمارے ساتھ مہربانی ہو. تو انشاءاللہ ہم نے جتنے بھی، میں نے الحمدللہ چونکہ میں تو لکھتا رہتا ہوں، اور میں نے 68 پیج کا کمپلیٹ ایک بریف بنایا ہے، الف سے لے کر یہ تک ہر چیز میں نے اس میں شامل کیا ہوا ہے. اور پولیس والوں کے لیے انشاءاللہ ہمارا پورا پروگرام ہے. پہلا پوائنٹ ہی پولیس سے ہم نے شروع کرنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پولیس والے اگر صحیح ہوں گے تو پورا نظام صحیح ہوگا. رول آف لا جو ہے اس ہماری پارٹی کا مین مقصد ہے. اچھا سر، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. آپ آرمی میں تھے، تو آرمی میں رہ کے آپ ایسے کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی جو آپ سیاست میں ہی آئے اور سیاست میں اس پارٹی کو آپ نے جو ہے آپ اس کے چیئرمین بن گئے اور آپ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ کیا وجہ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آرمی میں نے کیا، ہم پوری زندگی میری تو اسی تگدو میں رہی ہے. ابھی یہ جو کاکا صاحب میں الحمدللہ آج ہم بیٹھے ہیں، اس کاکا صاحب کے لیے بھی میں نے کافی پروگرام بنائے ہوئے ہیں، کچھ میں نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں. مثال کے طور پر لائبریری تو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ، لائبریری میں نے یہاں پر شروع کیا کوئی 4 سال پہلے. اسی طرح میں کوئی 20 سال سے میں زکوٰۃ خود آ کر بیوی کے ساتھ ادھر آپ کر میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں شروع میں تھا اکیلا، پھر میرے بھائیوں بہنوں نے، رشتہ داروں میں، اور میرے جو کلاس میٹس ہیں اور کلاس فیلوز ہیں اور یہ جو ہے کورس میٹس وہ بھی مجھے بیچتے ہیں زکوٰۃ خاص کر کے جو باہر ملکوں میں ہے. تو یہاں پر ایک دفعہ میں مثال دیتا ہوں کہ
ایک دفعہ میں گیا، ایک بیوہ کو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بیوہ ہے، میں اس کے پاس گیا اور پردے کے پیچھے میں نے اس کو آواز لگائی، میں نے جب پیسے دی تو وہ رو پڑی، تو میں نے کہا بیٹے خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ رو مت، ابھی میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا، میں ہر سال آپ کو زکوٰۃ پہنچاتا رہوں گا۔ کہنے کہ نہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں کہ میرے لیے سودا سالو بازار سے لے، پردہ نشین ہوں، تو میں نے اس سے آئیڈیا لیا اور میں نے یہاں پر ایک لڑکا رکھا، اور وہ ہر روز جا کر جو اس قسم کے بیوائیں ہیں اور جو لوگ اپاہج ہیں وہ نہیں جا سکتے، ان سے پیسے لے کر بازار سے جا کر ان کے لیے ساری چیزیں میزیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے زیارت کاکا صاحب کے لیے بڑے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے کرکٹ کا ایک اکیڈمی میں نے کنسیو کی ہے، اور یہاں کے جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں، یہاں پر ہمارے ہاں 14 ایک قسم کے محلے ہیں یا 14 جو انچارج ہیں یہاں پر، ان سب کو اکٹھا کر کے میں نے بات چیت کرنی ہے۔ پہلے بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پولیٹیکل پاور نہ ہو تو صحیح معنوں میں یہ بات ان کے اندر اثر بھی نہیں کرتی اور نہ ان کے اوپر وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عمران خان کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ عمران خان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، بذات خود تو وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہر بندہ کہتا ہے۔ اس سے میں 19 سال پہلے میں ملا تھا عمران خان سے، اور کیسے لگے؟ سچی بتائیے گا۔ میری باتیں ہمیشہ سچ ہوتی ہیں، کھری ہوتی ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو بری لگتی ہیں، لیکن بعد میں وہ خود آ کر کہتے ہیں کہ یار جی آپ نے اچھا کیا، بتا دیا۔ تو میں عمران خان سے جب ملا ٹوٹل ہم 4 لوگ تھے، میں عمران خان سے کے ساتھ بڑے صوفے کے اوپر بیٹھا تھا، دائیں طرف وہ بیٹھے تھے اور سامنے 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک تو یہ جو آج کل وہ ہے اسپیکر ہے کیسٹر صاحب، اچھا ہاں یہ ایک یہ تھا، اور دوسرا جو بیٹھا تھا وہ اس وقت میں بھول گیا کہ وہ کون تھا۔ تو خیر یہ 4 بیٹھے ہوئے تھے، تو میں 14 پوائنٹ لے گیا تھا اپنے ساتھ عمران کو بتانے کے لیے۔ تو جب میں نے دیکھا وہ میرے ساتھ بالکل بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بہت شریف اور حیادار آدمی لگے، تو میں دن میں سوچا کہ ابھی پہلے ملاقات میں ان کو کیا 14 پوائنٹ بتاؤں گا، میں نے صرف 3 پوائنٹ بتائے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے ان کو کتاب اپنی دکھائی، وہ میں نے بریف کیا، تو بہت زیادہ امپریس ہو گیا، کہنے گھن صاحب میں تو بہت زیادہ امپریس ہو گیا، یہ کتاب آپ نے لکھی ہے۔ میں کہا بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ لیکن عمران نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اور ایک اس سے پہلے آرمی چیف نے ایک سوال پوچھا تھا، یہ 35 سالوں میں، اچھا وہ کیا تھا؟ یہ 35 سالوں میں ان دونوں نے سوال پوچھا، وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ جب انسان سویا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ جب اس کا نفس اللہ کے پاس ہوتا ہے، تو جب وہ مر جاتا ہے تو وہ قبر میں کب آتا ہے، کیونکہ اسے تو 7 سوال پوچھے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، تو وہ کب آتا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اس کے اوپر قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں چپے، کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت تم اپنے مردوں کو دفنا دو تو جب وہ دعا مانگتے ہو من و مٹی کے نیچے وہ دعا وہ نہیں سن سکتا ہے، لیکن جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو 7 قدم ابھی آپ لوگوں نے نہیں لیے ہوتے تو یہ بیکاز آف کنڈکشن جو ہے نا وہ آواز سن لیتا ہے، تو اگر وہ نیک ہو تو وہ تو اطمینان سے ہوتا ہے، اگر نہیں تو وہ چیخ و پکار اس کی ہوتی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ دوست، اصل میں بات یہ کہ انسان جو ہے نا 3 چیزوں کے مرکب ہے، بدن ہے، روح ہے اور نفس ہے۔ ہم روح اور نفس کو کنفیوز کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر میں نے وہ مضمون لکھا ہے جو کہ صرف 5 صفحوں کا ہے اور 8.5 سال میں میں نے لکھا ہے، اس میں مجھے بریک تھرو ملا ہے، بڑے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن عمران خان نے مجھ سے یہ پوچھا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو 3 پوائنٹس بتائے۔ پہلے میں نے پوائنٹ بتایا کہ عمران بھائی آپ نے یہ جو تحریک انصاف رکھا ہے تو انصاف تو اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے، انسان تو نہیں دے سکتا ہے، تو کہنے لگا کوئی نہ کوئی نام تو رکھنا تھا۔ میں نے کہا تحریک صفائی رکھ لیتے کہ پاکستان میں ہر جگہ گندگی ہے وہ صفائیاں کرتے اور جو گندے لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے اور جب پاور ملتا ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرتے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا کہ عمران بھائی کمپیوٹر ابھی آیا ہے، آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنا منشور جو ہے نا آرگنائز کریں، بتائیں لوگوں کو کہ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے نا فرام پشاور ٹو کراچی سارا آرگنائز کر لیں، جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں سب اس کے نام لکھیں۔ اور تیسرا پوائنٹ میں نے ان کو بتایا کہ عمران بینک بنائیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی دولت دی ہے وہ اور باقی لوگ بھی دیں گے، آپ کے اوپر ہر بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر وہ جو 2 لوگ تھے ساتھیوں نے کہا واہ بھائی عمران بھائی کتنا کرنل صاحب نے کیا زبردست بات کی، عمران بینک بناؤ آپ۔ میں سمجھتا ہوں اگر عمران بینک اس وقت بنا لیتا، اربوں خربوں روپے اس کے پاس ہوتے، پاور ہوتی، تو عمران کے ساتھ اچھا ہاں پھر مجھے کہتا ہے کہ کرنل صاحب آپ یہ بتائیے میرا چاند بنتا ہے، میرے منہ سے نکلا
کہ بے ساختہ جو بھی میرے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو الحمدللہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. میرے منہ سے نکلا کہ عمران بھائی آپ 15-16 سال جو ہے نا اسی طرح تگ و دو کرو گے, محنت کرو گے اور پھر انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر ہو جاؤ گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر آپ نے صحیح معنوں میں آپ نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. تو یہ میں نے اس کو کہا تھا, اور واقعی 16 سال کے بعد تقریباً اس نے مجھے اچھا 16 سال کے بعد بند تو گئے, کیا وہ ملک اور قوم کی اسی طرح خدمت کر رہے ہیں جیسا آپ نے کہا تھا؟ میں بتاتا ہوں, لیکن مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے کرنا صاحب, اگر میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں پھر آپ کو بلاؤں گا. اس نے مجھے ایڈریس بھی لے لیا, کہتے ہیں میں آپ کو لاہور بلاؤں گا. اس نے مجھے نہیں دیا. عمران خان صاحب, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو لازمی آپ ہمارے کرنل صاحب سے ملاقات کیجئے گا. جی اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ عمران بھائی مجھے بلا لیتا تو میں کہتا ہوں اتنی مصیبتوں تکلیفوں میں وہ نہ ہوتا. اس کے لیے میں نے یہ یونائٹڈ نیشن کے جو اسپیچ ہے اور جو پاکستان کے لیے اسپیچ ہے وہ ہر چیز میں نے اس کے لیے تیار کی ہوئی تھی, اور اس میں نے گائیڈنس دینی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہیں کے نہیں ہے, اسی نے ان کو بدنام بھی کیا ہے, اسی نے ان کو یرغمال بنایا. تو میں سمجھتا ہوں اگر مجھے ساتھ رکھتا, مجھے کسی نے کہا کرنا صاحب وہ آپ کو اس لیے وہ تو رکھنا چاہتا تھا, لیکن وہ جو دو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بیوقوف, اگر اس کو ساتھ رکھو گے تو پھر ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی. بھائی کرنل ہے, خاندان ان کا اچھا ہے, کاکا صاحب کا سید ہے, تو پھر وہ اتنا وہ مطلب افیکٹو طریقے سے بول سکتے ہیں, کانفیڈنٹ ہے, سپر کانفیڈنٹ ہے, تو پھر ان کی ویلیو نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ظلم کیا پاکستان کے اوپر. ابھی یہ جو پارٹی ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور ابھی رجسٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ FDF, یہ FDF جو ہے اب نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں نظر آئی گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہماری رجسٹریشن کے بعد پہلا ہم لوگ کانفرنس کر رہے ہیں, اوپننگ کانفرنس کر رہے ہیں الحمرہ ہال لاہور میں, اور میرے لیڈر نے کہا کہ ہمارے پیچھے 1000 لوگ بیٹھے ہوں گے جھنڈوں کے ساتھ اور سپورٹ کے لیے. اسی طرح پہلا جو میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلا جو وہ ہوگا جلسہ ہمارا, اس میں اتنا ڈراماٹائز نہیں کروں گا, چیزوں کو نہیں کروں گا, نہیں کھلا, لیکن دوسرے تیسرے میں کھل کے آؤں گا, کیونکہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سپر کانفیڈنٹ, آئی ایم ڈراماٹسٹ ہوں, میں ایتھلیٹ. ڈراماٹسٹ تو ویسے بھی سارے ہمارے پاس پولیٹیشین ہیں. نہیں, وہ ان بیچاروں کا ڈرامے جو ہے نا وہ ڈھکوسلا ہے, وہ ڈھکوسلا ہے. اصلی ڈرامہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا, آپ حیران. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کرنل سید بادشاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, بات چیت ہو رہی ہے. اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے گا, بکس تو آپ نے بہت ساری لکھی ہیں, روحانیت سے بھی ریلیٹیو ہیں اور بڑے لوگوں کے لیے تو بڑی لکھ لی ہیں, بچوں کے لیے بھی کچھ لکھا ہے یا نہیں, یا بچوں سے محبت نہیں ہے؟ نہیں, بچوں سے تو مجھے بہت ہی زیادہ محبت ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت سے پیش آؤ اور پیار سے پیش آؤ. اور مزے کی بات یہ کہ میں نے بچپن میں بہت سخت زندگی گزاری ہے. میری والدہ تو فوت ہو گئی تھی میں جب 2.25 سال کا تھا, اور مجھے دادی نے پالا ہے, اور میرے والد اس وقت کشمیر کی لڑائی لڑ رہے تھے. وہ کیپٹن کشمیر 1948 میں میری پیدائش ہے. تو ہر جگہ لوگوں نے مجھے, والد صاحب بھی آرمی میں تھے؟ وہ تو جنرل ریٹائر ہوئے نا, وہ تو جنرل ریٹائر ہوئے, اور اس وقت کیپٹن تھے وہ. تو مجھے بچپن میں بہت زیادہ, ایک تو میں لوگ کہتے ہیں تم بہت زیادہ شیطانیاں کرتے تھے, مستی کرتے تھے. ابھی بھی شیطان ہے؟ ابھی میری شیطانی ہے اس طرح ہے کہ میں جو شیطان ہوتا ہے اس کو میں پہچان لیتا ہوں. تو یہ یہاں تک تو میری شیطانی ہے. باقی میں اگر شیطانی کروں گا تو میرا تقوی کا لیول خراب ہو جائے گا. تقوی کا میں بہت زیادہ گائیڈ کرتا ہوں, کیونکہ شرارتیں ہونی چاہیے, کیونکہ انسان ہاں وہ تھوڑی بہت تو مستی وہ انہیرنٹ ہے, لیکن یہ کہ میں اس کو چینلائز کر لیتا ہوں اچھے ایکٹیویٹیز میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بچپن میں بہت زیادہ مار کھائی ہے, حتیٰ کہ میرے منہ میں لوگوں نے یہ جو راکھ ہوتی یہ بھی ڈالی ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے ماں کو کھا لیا اور اس قسم کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اتنی سختی مار کھائی ہے, سب کچھ ہر جگہ مار پیٹ کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیا ہوا ہے, اور میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں, پیار سے پیش آتا ہوں. تو میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں, 3 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں. چھوٹے بیٹے سے تو آپ کی ملاقات ہوگی. بڑا بیٹا جو ہے وہ ہواوے کمپنی میں ہے, نارتھ کا انچارج ہے سیلز کا, اور حیدر علی بادشاہ, یہ معظم علی بادشاہ ہے. اس کے علاوہ 3 بیٹیاں, تو جو میری بڑی بیٹی ہے وہ پہلی پشتو سپیکنگ بچی ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی UK سے انوائرمنٹل سائنس میں کیا ہے. اس کے بعد دوسری والی جو ڈاکٹر ہے جو کہ کینیڈا میں ہے, اور تیسری والی جو ہے وہ IT انجینئر ہے. وہ 2 بیٹیاں میں نے پنجابیوں میں دی ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں کھاریاں اور گجرات, یہ اس علاقے میں دیے ہیں. وہ کرنل ہے میرے, یہ ڈیفنس کی تھا,
ان کے گھر میں 2 بچیاں دی ہیں اور بڑے پیارے وہ میرے اچھے لوگ، بہت زبردست لوگ ہیں میرے جو سن ان لا جو زبردست. اور ایک تیسرا والا جو ہے وہ یہاں پر جنرل جو ہے بابر ان کے خاندان میں دی ہے, وہ پائلٹ ہے الحمدللہ, تو وہ IT انجینئر ہے بچی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میری ڈاکٹر بچی ہے وہ کینیڈا کے میں گئی تو اس نے مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا کہ بابا بچوں کے لیے بھی کچھ لکھے. تو میں نے 8 مہینوں میں 10 کتابیں لکھی ہیں. اینڈ میں نے اس میں ایک یونیک اسٹائل اڈاپٹ کیا ہے, A to Z اینڈ 1 to 10 ہر کتاب میں نے وہ اسٹائل اڈاپٹ کیا ہے. مثال کے طور پر A is for ایپل ہم کہتے ہیں, تو میں نے اس میں لکھا ہے 5 سال کا جو بچہ بچی اس کے میں نے لکھا ہے A is for اللہ, remember that A is for Allah who created the apple A, now train your children in such a dynamic fashion کہ جب آپ ایپل کھاتے تو ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھا بہت اچھا, سبحان اللہ. یونیورسٹی کا ہے جو یونیورسٹی کا A ہے, میں نے کہا کہ لک A is for Allah, remember that he is our creator, spend your life in a dynamic fashion, enjoy yourself, keeping in view the boundaries laid by Allah, یعنی دل کا حدود اللہ کا خیال رکھیں اور ایسی زندگی میں گزارے دنیا میں کہ ایز اف یو آر اسپینڈنگ یور لائف انڈر دی امبریلا آف اللہ, اللہ کی چھتری کے نیچے. اللہ کی چھتری ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے. اینڈ کیپ یور سائٹس آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر آدمی زندگی گزارے, خوب مزے کرے, سب کچھ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ پھلانگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار و محبت رکھے, اور جو ہے نا یہ تصور رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یقین کر اس کی زندگی میں ایک عجیب چاشنی اور محبت اور پیار آئے گا. تو اب آگے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اس وقت؟ فیوچر پلان تو میرے بہت زیادہ ہیں, میری بہت زیادہ خواہشات ہیں. لوگوں کی خواہشات تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے. تو اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہوئی ہے. ایک دفعہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے پوچھا, گریڈ 22 اور 21 کے آفسر تھے, کچھ جرنیل بھی پرانے تھے اور بریگیڈیئر بھی بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے سب سے پوچھا, انہیں مجھے بلایا تھا اسپیشل بریفنگ کے لیے. میں نے ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کو اگر میں اس وقت کتنا پیسہ دوں تو یو ول بی سیٹسفائڈ. کہنے کا اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی. میں نے کہا نہیں, پھر بھی کتنے 1 بلین ڈالر اگر آپ کو مل جائے تو یو ول بی سیٹسفائڈ. کہنے کا نہیں, 1 بلین تو بہت زیادہ ہے, 1 ملین بھی ڈالر مل جائے تو بڑی بات ہے. میں نے کہا اچھا, میں کہا یہ فرق ہے آپ لوگوں میں اور مجھ میں. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ لوگ 1 ملین ڈالر کیوں, مجھے 100,000 آف بلین ملیں گے, میں پھر بھی میں چاہوں گا مجھے اور ملے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کو اپنے لیے چاہیے, مجھے لوگوں کے لیے چاہیے. میں نے کہا یہ غربت ہے, دیکھو کتنی کو. یقین کریں میرے دل میں کبھی کبھی درد اٹھ جاتا ہے مجھے. میں الحمدللہ اتنی میری زندگی 73 ایئر میری زندگی میں گزرے, 73 ایئر ہے. میں نے زندگی میں ٹوٹل 3 لوگ دیکھے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, 3 لڑکیاں میں نے دیکھی. وہ کون کون؟ یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے, میں اسٹینڈرڈ بتانا چاہتا ہوں. تو وہ لوگوں نے مجھے کہا اچھا کرنل بادشاہ اگر یہ باتیں تو تمہیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوٹیفل ہے, اس سے زیادہ بیوٹی اور نہیں ہوگی. میں نے کہا میرے جو ہے نا میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ خوبصورت لڑکی ہوتی ہے. 3 ابھی تک دیکھی ہیں, واقعی ہے بہت ہی زبردست خوبصورتی. اس میں پھر میں اللہ تعالیٰ کا پریز کرتا ہوں اللہ کو کہ اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت چیز ہے, گوشت کے لوترے کا اتنا زبردست. تو پھر حوروں کا کیا حال ہوگا اگر یہ دنیا میں یہ اتنے خوبصورت ہیں. اچھا, شادی آپ نے اپنی پسند کی یا؟ اچھا, میں اس کے بارے میں بتانا ہوں, لیکن وہ غربت کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا. میں نے کہا غربت جب میں دیکھتا ہوں ایکچوئل غربت, ایک تو ہوتا ہے نا ڈراماٹائز والا غربت, تو میں نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے ہیں, میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو الحمدللہ میری ہمدردی غریب لوگوں کے ساتھ ہے, میرا دل ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. ان کے لیے میں نے پروگرام بنایا, اور میری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دور ترین آدمی ہے دنیا میں اس تک بھی یہ کلمہ طیبہ پہنچ جائے. اس قسم کے میرے خواہشات ہیں. اور یہ جو ابھی یہ جو ہے امیتابھ کے لیے میں نے بڑی مدت سے دعائیں کی. ابھی میں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو رہا ہے, میرا کنٹیکٹ اس کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن میں چاہتا ہوں کم از کم یہ مسلمان ہو جائے. اسی طرح اور کافی لوگ ہیں جب کافر فوت ہوتا ہے تو میرا دل روتا ہے. پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا کہ یا اللہ رحم فرما, پھر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں ان کے پیچھے نفل مت پڑھو, لیکن میرا دل روتا ہے کہ بیچارے ابھی ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اسی طرح اس قسم کے میرے پروجیکٹس ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے گاؤں کا بھی خدمت کروں. کاکا صاحب کے لیے میں نے بڑے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو انشاءاللہ اس قسم کی میں خدمت کروں گا. پاکستان میں 2 بینکس میں بنوا رہا ہوں انشاءاللہ جب پاور میں آئیں گے. ایک پینشنرز بینک ہے, دوسرا جو غریب لوگوں کو یعنی چیزیں ملیں گی ایزی انسٹالمنٹس پر. ابھی میری بیٹی وہاں پر گئی ہے کینیڈا میں, تو انہوں نے جو یہاں پر 1.25 کروڑ کی گاڑی ہے انہوں نے لی ہے
3 दिन में उनके सारा प्रोसेस हो गया, कागज़ वगैरह, 1 पैसा उन्होंने एडवांस नहीं दिया, और टोटल मेरा ख्याल महीने में बहुत आराम से वो, इस किस्म की फैसिलिटीज होनी चाहिए। यहाँ इंसान की कदर नहीं। प्रॉब्लम तो बहुत से हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली पूरी दुनिया में, लेकिन स्पेशली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यकीन करें ये प्रॉब्लम जो सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड है। मैं समझता हूँ अगर नीयत सही हो, लीडर सिर्फ अपने पेट को, अपने लोगों को देखते हैं ना। अभी देखो ना, 2,500-3,000 हज़ार कनाल में ये लोग रह रहे हैं। इमरान खान को देखो, ये 300 कनाल में रह रहा है, तो ये सब गरीब लोगों के लिए क्या सोचेगा, क्या करेगा? जुल्म किया उन्हें अपने साथ भी। भाई नॉर्मल घर में रहो, प्रोटेक्शन उसकी लो, ठीक है। 300 कनाल की घर में जब आदमी रहेगा, गरीबों को कहाँ सोच सकते, सोच ही नहीं सकते, इंसान कमज़ोर है। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह हमारा प्लान है सारा, और गरीबों को हमने इंपॉर्टेंस देनी है, वोट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, भाई वोट को क्या इज्जत देनी है, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है। हमने लोगों को इज्जत देनी, लोगों को प्यार देना है, लोगों को। आप लोगों ने क्या नारा बनाना है FDF का? FDF का नारा जो मेरे लीडर ने बनाया वो तो है रूल ऑफ लॉ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ रूल ऑफ लॉ तब अप्लाई होगा जब सफाई हो, मुल्क की सफाई होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। जिन लोगों ने दौलत लूटा है उनसे मैंने प्रोग्राम बनाए हुए, इंशाल्लाह उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो एक सीक्रेट है, उसका नाम है बादशाह फार्मूला। बादशाह फार्मूले की तरह इफेक्टिव तरीके से वो खुद बखुद दौलत लाएंगे इंशाल्लाह। 90% दौलत हम उनसे लेंगे, 10% हम कहेंगे कि ये ले लो, हम ये नहीं चाहते कि तुम बिल्कुल ही तो ये फार्मूला आप इमरान खान को क्यों नहीं देना चाह रहे? नहीं, इमरान खान बल्कि हाँ, मैं बड़े अच्छे हुआ आपने ये सवाल पूछा। इस वक्त अगर पाकिस्तान में मेरे जो लीडर हैं उससे मैंने बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लीडर चूँकि रहा है उसके साथ, इमरान खान के साथ पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा है, उसको मैंने कहा कि आप इस तरह क्यों नहीं करते, जब हमारी पार्टी पावर में आ जाए तो हम इमरान को ऑफ़र करें कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, उसने कहा मेरी दिल की बात की, तो हम इंशाल्लाह इमरान खान को कहेंगे कि आप आओ, यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, तो वो और हम उसके कारिंदे हो जाएंगे। मैंने अपने लीडर को कहा कि मैं आपको, जान भी मेरी हाजिर है आपके लिए, इमरान खान के लिए भी मेरी जान हाजिर है। यही तो मैं कहता हूँ, काश ही आपको इमरान खान में लीडरशिप नज़र आ रही है? लीडरशिप के अलावा वो सिंसियर है, डेडिकेटेड है। वो आपने देख लिया कि दुनिया जान के उसने हर चीज़ इंजॉय कर ली, उसको पता है कि इंजॉयमेंट इसमें नहीं है, इंजॉयमेंट है खिदमत खल्क में है। और गरीब आदमी के जो मदद आप करेंगे ना, उसमें खिदमत खल्क में, और उसी में आपके वो भी बनता है, दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है, निचोड़ है ज़िंदगी का। तो बाकी ये अयाशी वगैरह अगर आप करेंगे 2 मिनट 3 मिनट की, वो एक वो है, वो बिल्कुल उसके बाद तो आप की नफरत हो जाती है उन चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि उसमें क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी है, हम चाहेंगे कि उसको कैपिटलाइज करें और वो प्राइम मिनिस्टर हमारा बने। नहीं होगा और बनेगा इंशाल्लाह, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो लोग हैं उनको आप क्या देख रहे हैं? स्पेशली पीपल्स पार्टी और नून लीग का फ्यूचर क्या है? मैं रूहानी सिलसिले से भी, क्योंकि आप हैं, तो थोड़ा सा तो बताएं ना हमें कुछ। मैं ये समझता हूँ कि जब FDF सामने आएगी, यकीन करो ये पार्टियाँ खुद बखुद ही फिजल आउट हो जाएंगी। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तजुर्बाकार और बड़े अच्छे लोग हैं, और वो दबे हुए इस वक्त पार्टी लीडरशिप की वजह से। हम उनको ऑफर करेंगे आए हमें ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह मुझे तो बल्कि फिक्र सर, ये फिर जो ज्वाइन करेंगे आपको, ये भी तो पार्लियामेंट के लोग होंगे जो आपको ज्वाइन करेंगे, या आप पार्लियामेंट से बाहर कुछ लोगों को लेके आएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता, इसमें मैं बता रहा हूँ बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं। टेल यू, प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे तो ख़राब नहीं है ना, कुछ गंदे अंडे हैं जैसे। मैं ये समझता बड़े अच्छे तजुर्बाकार लोग हैं, एंड वो इस्लाम फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम और मुसलमान और पाकिस्तान के लिए हमें काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुझे तो बड़े डर ये कि जब FDF आएगी तो मेरा ख्याल अपोजिशन में कोई होगा नहीं, हम तो चाहेंगे कोई ना कोई अपोजिशन में भी बैठे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आखिर में थोड़ा सा ये बताइए कि आप ऐसा क्या पैगाम देंगे हमारे नाजरीन को, और समाज TV के हवाले से भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। पैगामात तो काफ़ी है, लेकिन इस वक्त मेरी ज़हन में जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो बेचारे, मैंने खुद एक दफ़ा देखा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन रहा हूँ NWP का, हालांकि मैं एजुकेशन का तो नहीं हूँ। मैं जब इंस्पेक्शन की तो बाहर निकला तो एक PhD वाला बंदा रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं PhD हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैंने कहा यार ये किस तरह हो सकता है? तो खैर मैंने कोर कमांडर को फ़ोन किया। मैं कहा सर, कहते मुझे नहीं पता, बस तुम करो जो कुछ करे। मैं कहा सर बात तो सुने। कहते क्या है? मैं कहा PhD और उसको नौकरी नहीं मिली। कहते बस उसको बोलो नौकरी होगी उसकी दे दो। तो कहने का मकसद ये है कि PhD लोग फिर रहे हैं, इंजीनियर फिर रहे हैं। मैंने अभी लाइब्रेरी में आपको ये अपना जो कज़न दिखाया है, कज़न का बेटा, वो इंजीनियर है, उसको पिछले 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही है। इवन मेरी बेटी जो है वो क्वालिफाइड है, आपको मैंने बताया कि वो क्वालिफाइड है। उसको लोगों ने कहा कि जी आप हाईली क्वालिफाइड हो, आपको नहीं। तो एक ग्रेड 17 का पोस्ट था, वो जब उधर गई तो मैं साथ नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था ये तो रिश्वत मांगेंगे। तो उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए दो तो हम आपको नौकरी देते हैं। तो ये मेरे पास है। मैंने कहा यार 25 लाख तो दे दो, लेकिन ये कि गारंटी क्या है?
ہو سکتا ہے وہ نوکری نہ دے یا اگر دے دے وہ ٹیمپری کاغذ پھاڑ دے، پھر کیا کرو گے؟ تو 25 لاکھ روپے آپ سے انوائرمنٹل میں دیکھو وہ ادھر ہے، ابھی عمران خان اتنے ملینز آف بلینز آف وہ ٹریز لگا رہا ہے، وہ وہاں کی کوالیفائڈ ہے آکسفورڈ کی، اسی طرح پھر رہی ہے پچھلے 7-8 سال سے وداؤٹ جاب ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے ایک وہ تو ضائع ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح ہمارا جوان طبقہ ہے، وہ بیچارے انجینئرس کی ڈگری ہے، تو ان کی بھی انشاءاللہ ہم نوکریاں دیں گے، اور ان کو میں نے تسلی دینی ہے کہ فکر نہ کرو، بلکہ میں تو ان کو یہ کہوں گا اپنے اپنے فوٹوگراف ابھی لے لو، شکلیں دیکھ لو، اور انشاءاللہ 3 مہینے جب ہم پاور میں آئیں گے پھر اپنا دیکھو، آپ کو ہر طرف خوشی نظر آئے گی، ایک عجیب آپ کے زندگی میں چاشنی آئے گی، اینڈ یو فیل سو ہیپی اینڈ، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کا، اسلام کا اور مسلمانوں کا نام دنیا میں بلند کریں گے۔ آج کل دیکھو نا ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں either you are with us or you are against us، ہماری عزت نہیں ہے، اور وہ عزت ہماری کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارے لوگ باہر جا کر آپ کو پتہ ہے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ پر امید ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں put in your best of best، ورک ہارڈ کرو، محنت کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرو، پانی پینے کے آداب سے شروع کرو، خود بخود آپ، اور نماز بالکل نہ چھوڑو، اور 5 منٹ کے لیے بھی اگر آپ کو ٹائم نہ ملے 5 منٹ کے لیے کم از کم قرآن پاک کے ساتھ کنٹیکٹ رکھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو خود بخود آپ کی زندگی میں، اور غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھو، forget about your own self، اپنے آپ کو زیرو میں ضرب دو، دوسروں کو امپورٹنٹ دو، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سماج نیوز سماج نیز کے لیے تو میرا دل جو ہے دھڑک رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اشور کر رہا ہوں، یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ جب تک میں پارٹی میں ہوں اور وہ پارٹی سے وہ مجھے نہیں چھوڑتا ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کو، تو انشاءاللہ سماج ول بی آفیشیل وائس، ہم آپ کو ساری جگہ باہر ملکوں میں بھی لے جاؤں گا، خاص کر کے جب میں جاؤں گا باہر ملکوں میں اس کے لیے پروجیکشن کے لیے اور فنڈ ریزنگ کے لیے، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امی و ناصر ہو۔ ناظرین، پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔